مجید کی صورت ہے طٰہٰ۔ راہ طریقت سے جڑی ہوئی بات، اس لیے اس کو منتخب کیا کہ جب آدمی اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اور پھر جب پریشانیاں، بلا اور مصیبت اس پر پڑتی ہے، تو پھر جو وہاں سے اس راستے کو ترک کر دے دنیا کی خاطر، پریشانیوں کی خاطر، بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ آیت نمبر 124 ہے سورہ طٰہٰ کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرَهُ یوم القیامۃ اعمىٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، اور جس شخص نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، جس شخص نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، تو پھر ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ؟ وَنَحْشُرَهُ یوم القیامۃ اعمىٰ، اور یوم قیامت میں، یوم محشر میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یوم محشر میں وہ اندھا ہوگا۔ قال ربی لم حشرتنی اعمىٰ، وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا، اندھا کیوں کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میری تو بصیرت سلامت تھی دنیا میں، تو نے آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو روزی ہے، رزق ہے، اس کو سکیڑ دیتا ہے، ضنقہ، سکیڑ دینا۔ اور دوسرا یہ کہ یوم محشر میں اسے اندھا کھڑا کرے گا۔ اب اگر اس کا ظاہری معنی لے لیا جائے تو ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے رزق، روٹی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ بات سن کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے ذکر چھوڑ دیا ہے اللہ کا، صرف ذکر کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ جو ظاہری طور پر لوگ مولوی بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کا جو ہے فائنینشلی وہ بڑا ویک ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ظاہری ذکر کی بات تھی تو ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، صرف ذکر چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کی روزی روٹی تنگ ہو گئی، باقی عبادتوں کا کیا بنا؟ ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا، اب اگر ایک آدمی ذکر و فکر جو ہے اس سے اعراض اور کنارہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہے، تو کافروں کو تو بھوکا مر جانا چاہیے، کیونکہ اگر ذکر چھوڑنے پر آپ کی روزی روٹی تنگ ہو جائے گی اینڈ فائنینشلی یو ول بی ویک اینڈ یو ول بی اسٹرگلنگ، تو پھر جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ پھر ان کے پاس تو کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے پاس بے پناہ دولت ہے، ان کے پاس تو دولت کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کی زیادہ تر دولت، جرمنی میں ایک گروپ بنا ایلومیناٹی، یہ جرمن دو بھائی تھے، انہوں نے بینک بنایا اور اس بینک کے ذریعے دنیا کی تمام دولت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یعنی تدبیر کی، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ جو ایلومیناٹی ہے یہ دنیا بھر میں نظر نہیں آتا، کوئی کہتا نہیں ہے کہ میں ایلومیناٹی ہوں، لیکن
انہی کے ہاتھ میں دنیا کی ساری دولت ہے، اور یہی کیپٹلسٹ سوسائٹی کے کرتا دھرتا ہیں۔ یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس بے شمار پیسہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کون سی روزی ہے جو ذکر ترک کر دینے سے کم کر دی جاتی؟ یہ تو نہیں کہا کہ نماز کسی نے چھوڑ دی تو اس کی روزی روٹی کم کر دوں گا، اور روزہ کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی روزی روٹی کم کر دوں گا۔ یہ کہیں ہے قرآن مجید میں؟ کہیں نہیں آیا، کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن کی کسی صورت میں نہیں آیا کہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کی روزی تنگ کر دوں گا، یا اگر آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ کی روزی تنگ کر دوں گا، کہیں نہیں آیا۔ لیکن یہاں ذکر کے حوالے سے آیا۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اسی طرح اگر آپ ذکر بھی کرتے ہیں تو پھر تو یہ بات بنتی نہیں ہے کہ بھئی نماز کو اتنی اہمیت نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں تو روزی روٹی تنگ نہ ہو، زکوٰۃ چھوڑ دیں تو روزی روٹی تنگ نہ ہو، رمضان چھوڑ دیں تو روزی روٹی تنگ نہ ہو، صرف ذکر کر چھوڑ دیا تو روزی روٹی تنگ ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی نماز پڑھنا بھی تو اللہ کا ذکر ہی سمجھا جاتا ہے نا، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہی، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ آیت جو ہے وہ ظاہری معنی میں ہے ہی نہیں۔ یہ آیت جو ہے ہاں علم طریقت سے متعلقہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اعراض اور کنارہ کر لے؟ کیوں چھوڑے گا وہ؟ نماز نہیں چھوڑی، ذکر اللہ چھوڑ دیا، یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھئی کسی نے اگر نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا، سنتیں نہیں چھوڑی، داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ ذکر کیوں چھوڑے گا؟ دو چار ضربے لگا ہی لے گا، اللہ اللہ، تسبیح ہاتھ میں لے کے گھومتا ہے۔ اب جیسے ہمارے عمران خان صاحب ہیں، وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے گھوم رہے ہیں، بلکہ کھیل رہے ہیں تسبیح سے، حالانکہ ان کی جو بیگم ہے، وہ سنا ہے میں نے کہ وہ بابا فرید سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتی ہیں، اور خود کو وہ روحانی خاتون سمجھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شاید ان کی بیگم کو یہ نہیں پتا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیحت پڑھ کے ہو۔ ان تسبیحوں سے تھوڑی اللہ ملتا ہے۔ بابا فرید نے کوئی تسبیح تو نہیں پڑھی تھی۔ تو دنیا میں کوئی ایسا مذہبی انسان دیکھا ہے آپ نے جو ذکر فکر سے اعراض اور کنارہ کرے، منہ پھیر لے؟ وہ منہ پھیر لے گا تو پھر نمازیں کیوں پڑھے گا؟ تو ہاتھ میں بھی تسبیح لے کے گھومتے ہیں۔ تو پھر یہ آیت ذکر کون سا ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے کہ جس کو چھوڑ دینے سے انسان کی روزی روٹی کم ہو جاتی ہے؟ اور وہ کون سی روزی روٹی ہے جو کم ہو جاتی ہے؟ جس طرح ہمارے کشمیر سے ایک ہمارے دوست ہمارے ساتھ جڑ گئے تھے، امتیاز مسعودی صاحب، کچھ عرصہ وہ ساتھ رہے، نیپال بھی آئے۔ ایک دن ان کا جو ہے پیغام آیا کہ یہ جو اللہ کا ذکر قلب آپ نے ہمیں دیا ہے یہ واپس لے لیں۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھے کہ یہ واپس لے لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے۔ حالانکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ ذکر قلب چھوڑ دیں گے اور رسول اللہ کی تعریف و توصیف میں لگ جائیں گے۔ رسول اللہ کی تعریف و توصیف تو تب کام آئے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ اگر تو نے اللہ کو ناراض کر دیا تو اب رسول اللہ کی تعریف و توصیف کہاں قبول ہوگی؟ جب تو نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا تو پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، درود، یہ چیزیں اب بے معنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کے پاس وہی سب کچھ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اگر تو نے اللہ سے ناتا توڑ لیا تو پھر حضور سے کیا ناتا رہا؟ لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو پھر اسی طرح کی مذموم سوچیں آتی ہیں کہ جی میرے لیے درود شریف کافی ہے، یہ میں کہاں پھنس گیا۔ تو اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے
صحابہ کرام کو مخاطب ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا نور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ، کو تو ذکر قلب کی دولت سے نوازا۔ یہ جو ذکر جہاں پر اس آیت میں جس کا تذکرہ ہوا ہے، یہ قلبی ذکر کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک دفعہ تجھے اذن ذکر قلب عطا ہو گیا، تو ذاکر قلبی بن گیا، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن کے ساتھ، اب تو اللہ کی نظروں میں آ گیا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس چیز کو چھوڑ دینا یا جھٹلا دینا کفر ہے۔ اب فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذکر قلبی کی دولت سے نوازا اور آپ ذکر قلبی میں لگ گئے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا۔ اب یہ جو ذکر قلبی ہوتا ہے نا، اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ انسان کی لائف پہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا رجحان دنیا والوں اور دنیا سے کم ہوتا جاتا ہے اور اس کی رغبت اور میلان اللہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ دنیا کے رشتوں سے دور، دنیا سے دور، مطلب یہ نہیں کہ وہ جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ دل سے دنیا کی جو خواہشات کا جو انبار ہے، جو ہجوم خواہشات ہے، وہ چھٹنا شروع ہو جاتا اور اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا۔ پھر رشتے، قریبی رشتے، پھر شکوہ کرتے ہیں، بیوی شکوہ کرتی ہے، پہلے جیسی نظر التفات نہیں رہی تیری، پہلے تو میرے حسن کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا، کپڑے پہن کے آتی تو کہتا تھا بڑی اچھی لگ رہی ہو، اور اب تو کھویا کھویا رہتا ہے۔ بھائیوں کو بھی، والدین کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ یہ کھوسا گیا ہے، کہاں ہو گیا، کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ کھوسا گیا ہے۔ کیونکہ دل میں جب نور جائے گا تو وہ نور دل کا رخ اللہ کی طرف کر دے گا۔ اب ذکر قلب کی وجہ سے یہ جو تبدیلیاں انسان کے اندر آتی ہیں، یہ تبدیلیاں اس کو تو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی طرف میرا دھیان لگ گیا ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ دنیا میں جن سے تم نے محبت کی پینگیں بڑھا رکھی تھی، جن کے لیے تو جیتا اور مرتا تھا، جن سے تو روز مجھے آپ سے محبت ہے کہتا تھا، جن کے قدموں کو روزانہ صبح شام تو چومتا تھا، اب ان کی طرف سے تیری توجہ کم ہو گئی اور اللہ کی طرف تیری توجہ زیادہ ہو گئی۔ تو یہ جو توجہ میں کمی ہوتی ہے، یہ ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے جو رشتے ہیں وہ توجہ میں شراکت برداشت نہیں کر سکتے، مسلمان ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی محبت میں ہم سے شراکت کر لے، لیکن ہماری محبت میں یہ اللہ کی شراکت نہ کرے۔ دعویٰ پھر بھی مسلمانی کا ہے۔ تو ذکر قلب کی وجہ سے یہ جو سالڈ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے، جو یعنی جو ایموشنل اس کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ دھیان جب اس کا اللہ کی طرف ہو گیا، اس کا دھیان جب اللہ کی طرف ہو گیا تو ساری کی ساری توجہات اس کی اس راستے پر لگ جاتی ہیں، وہ دیوانہ سا ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ آ کے مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ جب سے ذاکر قلبی بنے ہیں، نماز کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں جاتا۔ کبھی کبھی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ براہ راست انجیکشن ہے اللہ کی محبت کا۔ انسان کا جو دھیان ہے وہ اس کے من میں لگ جاتا ہے، بس اس کی یاد میں وہ بیٹھا رہتا ہے۔ دوسری
جو عبادات ہیں ان کی جانب جو ہے اس کی توجہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو تو آپ گولی ماریں۔ ایک مومن کا ایمان اگر روح ہے، ایک مومن کا ایمان جو ہے اگر روح ہے نا، تو وہ روح یہ ذکر قلب ہے۔ جسم میں اگر روح آ گئی ہے تو سرخی پاؤڈر میک اپ تو لگ بھی جائے گا بعد میں۔ بغیر روح کے کسی مردہ عورت کو آپ نے میک اپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ روزہ، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے میک اپ اسپرچول کاسمیٹکس ہیں۔ لیکن اگر اس وجود میں روح نہ ہو تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ اور جو دل میں اس میں ذات اللہ اتر جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو کیوں رہا ہے کہ نمازوں سے، دیگر عبادات سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کی تشریف آوری سے پہلے یہ ذکر قلب اہرے غیرے نتھو خیرے کو عطا نہیں ہوتا تھا۔ 12 سال کے چلوں کے بعد، انتہائی سخت محنتوں کے بعد، جسمانی عبادات اور مشقتوں کے بعد، آخر میں یعنی 90% لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے جوانی سے تک و دو محنت شروع کی مرشد کی ہمراہی میں، اور آخر میں مرنے سے پہلے ذکر قلب ان کو نصیب ہوا۔ تو جس نے ساری زندگی مختلف قسم کی عبادات کی، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، جسمانی عبادات مشقت آمیز کی، بڑی وگرس اسپرچول، وگرس فزیکل فارم آف ورشپ، تو اس کی ذہنیت یہ بن جاتی ہے کہ یہ جو ذکر قلب ملا ہے یہ سب اس محنت کا نتیجہ ہے، تو وہ ان نمازوں میں لگا رہتا ہے۔ اور آج سرکار گوہر شاہی کے کرم اور فضل سے یہ ہم گناہ گاروں کو مل رہا ہے۔ نہ نماز کی شرط ہے، نہ نفس کو پاک کیے جانے کی شرط ہے۔ جب ہمیں، جو ہم مستحق نہیں ہیں، we do not deserve this, but we have been granted this gift of God. ہم مستحق نہیں ہیں اس کے، لیکن ہمیں عطا ہو گیا ہے۔ اب جب ہمیں یہ عطا ہو گیا ہے، ہماری ذہنیت اب یہ بن گئی ہے کہ یہ نظر گوہر سے عطا ہوا ہے، رب میرے دل میں آ گیا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس کے ذہن میں یہ بن گئی۔ وہاں ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ریاضتیں کیں، مجاہدے کیے، نفس کو انہوں نے یعنی دبا کر کے رکھا، زہد اور پارسائی دبا کے کی، نفس کو ہر نعمت سے محروم کیا، سخت مشقت میں نفس کو ڈالا، نفس کی نفی کی، کھانے کو جی چاہا تو نہیں کھایا، اور جب کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تو کھا لیا نفس کی مخالفت میں، ساری رات اٹھ کے عبادتیں کی، اپنی زندگی کا مرکز و محور حصول ذکر قلب بنا لیا، اور سخت ترین محنتوں مشقتوں کے بعد عمر کے آخری حصے میں جب یہ چیز میسر آئی تو اس کو اللہ کا سب سے بڑا کرم سمجھ لی۔ لیکن آج تو یہ دولت سرکار گوہر شاہی کی نظر عنایت سے ہر انسان کو مل رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے کو جی تو اس کا چاہتا ہے نا جس کو نماز میں کچھ ملے، اور تجھے بیٹھے بٹھائے تیرے دل میں اللہ اللہ گونج رہا ہے تو جی یہی چاہے گا نا کہ تو بیٹھے ہی رہے۔ تیری نمازیں اتنی امپریسو تھی کہاں؟ اب جیسے مائیں گھر پہ کھانا بناتی ہیں، آج کل کی جو نسل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، مائیں گھر پر کھانا بناتی ہیں، لیکن جو گھر کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کو تو میک ڈونلڈ سے لینا ہے، KFC سے منگوا دو، پزا منگوا دو، پزا ہٹ سے، اور وہ مزے سے کھا رہے ہیں۔
اور ماں کو تپا رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے میرا کھانا تجھے پسند نہیں ہے. وہ کیا بولے نہیں پسند ہے لیکن یہ مجھے اچھا لگ رہا. اگر وہ ماں اس کو گھر پر ہی پیزا بنانے لگ جائے، مزیدار کھانا بنائے، تو پھر کمپٹیشن میں آ سکتی ہے. اسی طرح جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا ذکر قلب حاصل ہو جانے کے بعد کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، مجھے اب میرا جی نہیں چاہ رہا، تو اس پہ فتوے نہ لگاؤ کفر کے. وہ مزہ نماز میں پیدا کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ سکھاؤ. وہ جو مزہ ہے وہ نماز میں کیسے پیدا ہوتا ہے وہ اس کو سکھانا پڑے گا. پھر جب اس کو وہ طریقہ آ گیا تو پھر آپ دیکھیں، پھر فرض اور سنتیں تو دور رہ گئیں، وہ بلا وجہ خواہ مخواہ نفلیں پڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اس کو اب یہ غرض نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، سنت ہے، وتر ہے، واجب ہے یا نفل ہے. اس کو تو مزے سے غرض ہے. کسی عورت کی زلفوں کا اسیر، کسی عورت کے حسن کا اسیر وہ ہوگا جس نے ابھی حسن محمد نہیں دیکھا ہے، جس نے ابھی زلف مصطفیٰ کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. اگر دنیا کے تمام جو حسن ہیں ان سے ہٹا کر کسی ایک جگہ مرکوز کرنا ہے تو اس آقا کا حسن مشتہر کر دیا جائے، اس کے حسن کا اسیر بنا دیا جائے، ایسی زلفیں دکھا دی جائیں جیسی زلفیں کسی کی ہیں ہی نہیں، ایسی آنکھیں دکھا دی جائیں جیسی آنکھیں کسی کی ہیں ہی نہیں. ہر چیز کا طریقہ ہے. تو یہ جو ذکر قلب ہے، یہ ذکر قلب، اس کے اثرات بڑے ہی سوئفٹ ہوتے ہیں. ذکر چلتے ہی انسان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ٹرانس میں آ گیا ہے. وہ جو نشہ انسان کو دارو پی کے آتا ہے، حشیش پی کے آتا ہے، وہ نشہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس نشے کے مقابلے میں. وہ اس نشے میں لگ جاتا ہے. اب یہ جو پیریڈ ہے 3 سال کا ہے. یہ پیریڈ جو ہے ذکر قلب چلنے کے بعد 3 سال لگتے ہیں اس قلب کو مضبوط ہونے، اس قلب کو مضبوط ہونے میں 3 سال لگ جاتے ہیں. تو مزے میں آ گیا، پھر اس سے کے ساتھ ساتھ شیطان، ابلیس، تیرا نفس اور ایسے انسان تیرے ارد گرد جن میں شیطان جن نے ڈیرا لگا رکھا ہے، اب وہ تیرے پیچھے پڑ گئے. کبھی شیطان بیوی میں گھس جائے گا اور ایسی احمقانہ ڈیمانڈز کرے گا کہ جب سے تو اللہ میں لگا ہے تو نے تو میری طرف دیکھا ہی نہیں، تجھے تو بچوں کا بھی خیال نہیں رہا. پہلے تو بچوں کے لیے یہ چیز لاتا تھا، وہ چیز لاتا تھا، اب تو پاگل سا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں تیرا دھیان لگ گیا ہے. والدین بھی پریشان کریں گے، یار دوست بھی پریشان کریں گے جن کے ساتھ تو عیاشی کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے. وہ بھی کہیں گے یار کیا ہو گیا ہے اس کو. شیطان اپنا دائرہ تیرے اوپر تنگ کرتا رہے گا اور مصیبتیں یک کے بعد دیگرے تجھ پر نازل ہوتی رہیں گی. دنیا والے اور شیطان دونوں مل کے حتی الامکان کوشش کریں گے کہ تو اس راستے کو چھوڑ دے. اگر بیوی ہے ذکر فکر میں لگ گئی ہے تو شوہر کو شکایت ہوگی، وہ سمجھے گا کہ شاید اس نے کہیں اور معاملہ طے کر لیا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ مصروف ہو گئی ہے، کسی اور کے ساتھ عشق کی پینگیں اس نے بڑھا لی ہیں. اس کا دھیان یہ نہیں جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف چلی گئی ہے. اور اگر شوہر اللہ اللہ میں لگ گیا تو وہ بیوی اس کے آگے آ جائے گی کہ جی یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ آج کل کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہو. اور پھر کیا ہوگا، روزی اور روٹی بھی تنگ ہو جائے گی ذکر قلب میں آنے کے بعد ظاہری. اور شیطان اور دنیا والے ایک ایسے مقام پر تجھے لا کے کھڑا کر دیں گے کہ تجھے انتخاب کرنا پڑے. تجھے یو ہیو ٹو میک اے چوائس، either you stick with ذکر قلب
or you stick with the family or the friends. جو انسان کمزور ہوتے ہیں روحانی طور پر، ذکر قلب کو مضبوط کرنے کے لیے مرشد کی نسبت بھی کمزور ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت اور نفس بھی طاقتور ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے، زکوٰۃ دے لیں گے، کیونکہ لوگ سکھاتے ہیں آ کے کہ یہ تو جو ذکر فکر میں لگ گیا ہے، ہم نے تجھے نماز پڑھتے تو دیکھا نہیں کبھی، عمرہ تو نے کبھی کیا نہیں، داڑھی تو نے رکھی نہیں، صرف ذکر 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 ذکر، کیا ہے یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسی ایسی باتیں تجھے کریں گے نا تاکہ تیرا ذہن پلٹ دیں، اور بالآخر تو یہ جو ذکر قلب کا راستہ تجھے ملا ہے لوگوں کے ورغلانے پر، کبھی سرکار گوھر شاہی کی بارے میں آپ بات کریں گے، ان کے خلاف بات کریں گے، کبھی ہمارے خلاف بات کریں گے، دیکھو جی جن کی تم باتیں سن رہے ہو ان کی تو داڑھی نہیں ہے، کیا سن رہے ہو تم، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ تمام چیزیں تیرے ساتھ ہوں گی، اور کوشش یہ ہوگی رشتہ داروں کی، دنیا والوں کی، شیطان کی، کہ تجھے اس راستے سے متنفر کر دے، اور تجھے یہ بتا دے کہ اس ذکر فکر میں، اس ذکر قلب میں کچھ نہیں رکھا، 5 وقت کی نماز پڑھ، درود شریف پڑھ، رزق حلال کما، تسبیح پڑھ لیا کر، والدین کی خدمت کر، جنت میں جائے گا، بیوی بچوں کا بھی جو ہے پاس کر، بس یہی کافی ہے تیرے لیے، اور تو ان کی باتوں میں آ کے اس راستے کو چھوڑ دے، ان کی باتوں میں آ کے اس راستے کو چھوڑ دے۔ یہ راستہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ تجھے اللہ کے اذن سے ملا تھا، یہ اللہ نے تجھے دیا تھا، اور تو پھر دنیا والوں کی جو لان تان ہے اس کو برداشت نہ کر پائے، بدگمانی اور وسوسوں میں تیرا قلب گھر جائے، کبھی شوہر کی باتوں سے بدگمان، شوہر بدگمان کر دے کہ جی وہ تو ایسے ہیں، کبھی شوہر کو بیوی بدگمان کر دے، والدین بدگمان کر دیں، اور تو اس راستے کو چھوڑ دے، اور یہ بھول جائے کہ جہاں سے میں نے ذکر لیا ہے وہ کیسے بھی ہوں، یہ عطا تو اللہ کی طرف سے آئی ہے میرے لیے، یہ انہوں نے تھوڑی دی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہمارا کام تو آپ کو روحانی راستے پر چلانا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کا اذن نہیں ہوگا، تو ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے نا کہ آپ کے دل میں اس میں اللہ داخل کر دیں۔ اس میں اللہ داخل تو تب ہوگا جب اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن جب تو اس راستے کو چھوڑے گا تو تجھے یہ خیال نہیں آئے گا، تو ہم سے بدگمان ہو کے اللہ کے راستے کو چھوڑ دے گا جو اللہ نے تجھ کو عطا کیا تھا۔ اور پھر ذکر قلب چلنے کے بعد جب تو اس راستے کو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ پھر ہم تیری روزی تنگ کر دیں گے۔ روزی تنگ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ذکر قلب کی وجہ سے جو اطمینان قلب تیرے دل میں آتا تھا، جو سکون تیرے دل میں آتا تھا، جو نور تیرے دل میں آتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر تو لگ جانا بیوی کے پاس بیٹھنا، بیوی وہی ہوگی، ماں بھی وہی ہوگی، بیٹے اور بیٹیاں بھی وہی ہوں گی، دولت کے انبار بھی لگ جائیں گے، لیکن سکون قلب سے محروم ہو جائے گا، دل کی غذا، دل کا رزق چھن جائے گا، لاکھوں کروڑوں ڈالر تیری جیب میں ہوں گے لیکن تیرے دل میں بے کلی، بے سکونی، کسی چیز میں دل نہیں لگے گا۔ یہ ہے روزی کا تنگ ہو جانا۔ اور جب تو یوم محشر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے باطنی بصیرت چھین لے گا، اندھا کر دے گا۔ تو کہے گا اے اللہ، دنیا میں جب اس کا ذکر چلا تھا، دنیا میں تو مجھے نظارے نظر آتے تھے، میری بصیرت اچھی تھی، کبھی میں غوث پاک کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کا دیدار کیا تھا، اب مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کیونکہ تو نے میرے راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے یہ تجھے عطا کیا، اس میں ذات تیرے قلب میں داخل ہوا، یہ ہے ہدایت،
جب تو اس کو چھوڑ دے گا لوگوں کے کہنے پر کہ چھوڑو یار یہ کون سا ذکر ہے، نمازیں پڑھو، اور تو نماز میں جائے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے جب تو کہے گا اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ تجھ سے جو ہے مزید ناراض ہوگا کہ میں نے تجھے سیدھا راستہ دکھایا تھا، قلب میں تیرے اپنا نام اتارا تھا، تو اس کو چھوڑ کے اب یہاں پر مذاق کرنے کے لیے آیا ہے نماز میں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، پھر وہ تیری نمازیں بھی تیرے منہ پہ دے ماری جائیں گی، کوئی اثر ان نمازوں کا نہیں ہوگا۔ اور ذکر قلب کو چھوڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو ذکر قلب کو چھوڑ دیتا ہے، اس روحانی راستے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مردود کہلاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ ایک چھوٹی سی جو ہے تشریح میں نے اس کی بیان کی ہے، اور یہ بیان اس لیے کی ہے کہ آپ اس راستے میں چل رہے ہیں، آپ اس راستے میں چل رہے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، کبھی بیوی ناراض، کبھی شوہر ناراض، کبھی ماں ناراض، کبھی باپ ناراض، کبھی بچے ناراض، اور تو ان کو خوش رکھنے کے لیے اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے۔ ایک شخص، اس کا نام تھا نور محمد سرہندی، کراچی میں، مولوی ذہنیت کا انسان تھا، ابھی بھی زندہ ہے۔ نور محمد سرہندی اس کا نام تھا۔ ندیم بھائی نے ان کو ذکر فکر کے بارے میں سمجھایا، بتایا، اور وہ راضی ہو گیا کہ سرکار سے اذن ذکر قلب حاصل کرے۔ سرکار کے پاس لے گئے تو سرکار نے اس کو کہا کہ یہ روحانی راستہ اختیار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ یہ روحانی راستہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس میں داخل ہو گئے تو واپسی کا راستہ نہیں ہے، یا تو پار جاؤ گے یا ڈوب جاؤ گے، واپس نہیں جا سکتے۔ یہ جو راستہ ہے، یا تو پار لگ جاؤ گے، رب کو پالو گے، اور اگر رب کو نہیں پایا، واپس جانے کا سوچا، چھوڑ دینے کا سوچا، تو پھر ڈوب جاؤ گے۔ ڈوب جانے سے مراد کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود قرار پاؤ گے، اور اس کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، جہنمی ہو گئے۔ ویسے تو ہر انسان کا جی چاہتا ہے راز بتا دو، دیدار کرا دو، حضور کا دیدار کرا دو، غوث پاک کا دیدار کرا دو، اللہ کے دیدار میں لے جاؤ، یہ خواہشات تو سب ہیں۔ اللہ سے عشق کرا دو، اللہ سے یاری جوڑ دو، دوستی کرا دو، اور جس سے تو یاری جوڑنا چاہتا ہے اس کی خاطر کس کس کو چھوڑ سکتا ہے، یا کسی انسان کی خاطر اس کو چھوڑ دے گا اگر یاری کرا دی تیری؟ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكَرَ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكَرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم میں ڈوب جا، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں ڈوب جا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے رشتے ناطے توڑ دے۔ رشتے ناطے دل سے توڑے جاتے ہیں، دل میں نہیں لانا ان کو۔ شوہر ہے تو ایک شوہر کے حقوق نبھا، دل میں نہ لا۔ بیوی ہے تو بیوی کے حقوق نبھا، اجازت ہے، لیکن شوہر کو دل میں نہیں لانا۔ شوہر ہے تو شوہر کے رشتے نبھا، بیوی کو دل میں نہیں لانا۔ والدین اگر تیرے ہیں تو اولاد ہونے کا حق نبھا، ان کی خدمت کر، اگر وہ غصے میں آ کے تجھے غلط بھی کہہ دیں تو اف بھی نہ کر۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا جو خانہ ہے نا دل، اس کے اندر کسی کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تیرے جسم کو لیے بنایا۔ تم لوگوں کے ساتھ رہ، ان سے بات چیت کر، ان کے حقوق ادا کر،
بیوی کے حقوق ادا کر، کس نے منع کیا ہے؟ والدین کی خدمت کر، کس نے منع کیا ہے؟ صرف تیرے اندر ایک چیز ایسی اللہ نے ڈالی ہے کہ اس میں اللہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے دل میں صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے، اللہ اور وہ جو اللہ سے جڑے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حصہ ہے۔ تیرے دل میں صرف اللہ ہوگا، محمد رسول اللہ ہوں گے، تیرا مرشد ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو راستے میں ہی دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا جائیں، رشتہ داروں کی دھمکیوں میں آ جائیں، بہت سے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر منع کر رہا ہے، آپ بتائیں کیا کریں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو ذکر قلب آپ کو مل گیا، اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اب آپ کا تو اللہ سے تعلق ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس مشن سے تعلق ہے، آپ کا اللہ سے تعلق جڑا ہے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے تعلق رکھنا ہے یا توڑنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ نہیں، وہ میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے اور یہ شوہر ہے، دیکھ لو اب کس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ کو اتنی پریشانی ہو فیصلہ کرنے میں۔ روزانہ میسیجز آتے ہیں کہ بھئی بیوی تنگ کر رہی ہے۔ ایک آدمی سرکار کے پاس آیا اور اس نے پہلے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ سرکار نے وہاں ایک نظام بنایا پاکستان میں کہ یہ جو حلقہ ذکر ہوتا ہے نا، تو اس کی اجازت ہوتی تھی ذکر کرانے والے کے لیے، اور اس کو امیر حلقہ کہتے تھے کہ یہ حلقہ ذکر کا امیر ہے، جیسے نماز پڑھانے والے کو امام صاحب کہتے ہیں۔ اسی طرح جو حلقہ ذکر ہوتا ہے وہ جو اس کو لیڈ کرتا ہے اس کو امیر حلقہ کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے وہاں پر یہ پابندی لگائی کہ بھئی جو حلقہ ذکر کے امیران ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، شریعت پر کاربند ہوں۔ تو ایسا ہی ایک شخص تھا امیر حلقہ، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ تو کچھ دنوں بعد جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ سرکار میری بیوی کہتی ہے داڑھی کٹوا دو، تو میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ایک ہی ہے، اور جس سے نکاح کرے گا وہ تیری بیوی ہو جائے گی، جس سے بھی کرے گا۔ اب تیری مرضی ہے، اللہ کو رکھ یا بیوی کو رکھ۔ یہ بات تو آپ کو خود ہی سوچنی چاہیے کہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں اگر کوئی مداخلت پیدا کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ پوچھنے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو تیرے اور تیرے رب کا معاملہ ہے اور تیرے دل کی مرضی ہے۔ اگر تجھے اپنی بیوی زیادہ عزیز ہے اللہ سے تو اللہ کو چھوڑ دے، ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر تجھے اپنا شوہر عزیز ہے تو اللہ کو چھوڑ دے، شوہر کو اپنا لے، لیکن یہ فیصلہ تو تجھے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے۔ جب ہماری بات آئی تھی اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ یا تو والدین رہیں یا یہ رشتہ جو اللہ سے جڑ گیا ہے یہ رہے، تو ہم تو سرکار کی تصویر لے کے گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور اگر والدین کے کہنے پر اگر ہم اس راستے کو، اللہ کے راستے کو، اس روحانیت، علم باطن کو، سرکار گوھر شاہی کی نسبت کو چھوڑ دیتے تو مردود ہو جاتے، جہنمی ہو جاتے۔ یوم محشر میں کوئی عذر کام نہیں آتا کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر تجھے چھوڑا تھا، میں نے اپنے باپ کے کہنے پر اے مولا تجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنے دوستوں کے کہنے کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے کہنے پر تجھے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ یہ سارے رشتے یہیں کے ہیں، اسی دنیا کے ہیں۔ خاص طور پر نکاح، جیسے ہی تیری سانس کی ڈوری ٹوٹی نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ مرنے کے بعد شوہر کا بیوی سے تعلق نہیں ہوتا، بیوی کا شوہر سے تعلق نہیں ہوتا، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ مرتے وقت نکاح ٹوٹ گیا تو اب جنت میں کیسے اکٹھے ہو گے پھپھو؟ مرتے وقت ہی نکاح ٹوٹ گیا، جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ بھئی وہ جنت ہے، کوئی گھر تھوڑی ہے۔ جنت میں تو وہ جائے گا جس کو اللہ چاہے گا، آپ اپنی مرضی سے تھوڑی جا سکتے ہیں۔ تو یہ سفر جو ہے
اس میں بڑی قربانیاں ہیں، اللہ کی محبت کا یہ سفر ہے۔ اب مزید اس کے بعد اگر عطائیں آپ کو چاہیے تو اس قابل تو بنو نا تھوڑا بہت، کم سے کم آپ کے اندر اتنی جرت تو آئے کہ میں کچھ بھی ہو جائے کر لوں گا لیکن میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اتنی جرت نہیں ہے تو آپ کو یہ سوال کرنے کا اس محفل میں حق بھی نہیں ہے کہ ہمیں راز بتاؤ۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے رب کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیں تو پھر آگے کی کہانی مت چلاؤ کہ جی عکس اول کیا ہے، رب الارباب کیا ہے، ضم کی تعلیم کیا ہے، حضور کا دیدار کیسے ہوگا، یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ راستہ تو ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمت والے ہیں، ہر قدم پر ٹھوکر لگے گی اس راستے میں، درد ملے گا، درد صبح سے شام تک، رشتے ٹوٹیں گے اور بنیں گے، بددعائیں ملیں گی، لان و تان ہوگا، لیکن تیرے پاؤں میں ذرا سی دیر کے لیے بھی کپ کپاہٹ طاری نہیں ہونا چاہیے، تیرے قدم متزلزل نہ ہوں، ثابت قدمی اللہ کی طرف سے تجھے عطا ہو جائے کہ اب مجھے میرا رب مل گیا ہے، اب میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے، توڑیں گے دم مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یہ گانا جو ہے اگر اس پر عمل کر لے آدمی کہ اے اللہ تجھ سے جو دوستی میں نے پا لی ہے، میرے دل میں تیرا نام آ گیا ہے، یہ محبت کی معراج نہیں ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، تم سو رہے ہو اس کا نام گونج رہا ہے تمہارے دل میں، آنکھوں میں اس کا نام منڈلا رہا ہے، جہاں بھی نظر اٹھاتے ہو اس کا نام نظر آتا ہے۔ یہ رب کی محبت کا ثمر ہے۔ راستہ مشکل ہے لیکن منزل اللہ کی ذات ہے۔ اگر منزل اتنی بڑی ہو تو راستے کی جو مشکل اور کٹھن ہے اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ شکوے بے جا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کوئی بڑی گاڑی اگر دیکھیں، جیسے آسٹن مارٹن ہے، بینٹلی ہے، رولز رائس، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں یہ، 300-400,000 پاؤنڈ۔ اب آپ یہ شکوہ کریں کہ یار مجھے رولز رائس بہت پسند ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی 4 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، یار یہ غلط بات ہے۔ بھئی یہ تو قیمت ہے اس کی، دو گے تو ملے گی۔ اسی طرح اللہ منزل ہے، کتنی بڑی منزل ہے، اس سے بڑی تو کوئی منزل نہیں ہے نا، اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ تو اس کی قیمت ہے نا، ساری دنیا کی نفرتیں دل کو لگانی ہیں، ساری دنیا ذلیل اور رسوا کرے تو پرواہ نہیں کرنی، کوئی رشتہ چھوڑ کے جاتا ہے تو چلا جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ یہ قیمت ہے اس منزل کی۔ یہ جو لوگ اللہ والے بنے، یہ جنگلوں میں جانے کا مطلب یہی تھا کہ سب سے تعلق توڑ تاڑ کے چلے گئے، میں تمہارے لیے مر گیا، تم میرے لیے مر گئے، چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ پھر ان کو جب وہ رب کے عشق میں چلے جائیں، پھر ان کو اپنا کوئی عزیز و اقارب یاد آئے، یاد تبھی آئے گا نا جب ان کو چھوڑ دیا ہوگا۔ اللہ مل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی عزیز کی، کسی بیٹے کی، کسی ماں کی، کسی کو باپ کی، کسی کو بیٹی کی یاد آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو 100 حج اکبر کا ثواب دوں گا، صرف رشتہ داروں کی یاد آنے پر۔ کیوں دوں گا؟ کہ اس نے میرے لیے ان کو چھوڑا تھا، جب جب ان کی یاد آئے گی رب تیرے مرتبے بڑھاتا رہے گا۔
جب جب تجھے ان کی یاد آئے گی، رب تیرے مرتبے بڑھائے گا کہ میری خاطر اس نے اس کو چھوڑا، مرتبے بڑھاؤ اس کے، میری خاطر اس نے فلاں کو چھوڑا، مرتبے بڑھاؤ ان کے۔ یہی مطلب ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ۔ جو اللہ والا ہے وہ تیرا یار ہے، وہ تیرا نیا رشتہ دار ہے، اور جو اللہ والا نہیں ہے اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.